میرے واجب الاحترام بزرگوں، ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ اللہ کے خاص بندے جن کو عباد الرحمن کہا گیا ہے ان کی صفات کیا ہے۔ ان میں چھٹی صفت ہے کہ مالی معاملات میں وہ خرچ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ نہ تو حد سے زیادہ فضول خرچی کی جائے اور نہ کنجوسی اور بخل سے کام لیا جائے۔ تو قرآن نے ایک وصف بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہدایت کے اسلوب میں بات کو کرتے ہوئے آگے چلتا ہے۔ اب مال خرچ کرنے کے بارے میں بتایا کہ یوں خرچ کرنے والے کہ جو کنجوسی بھی نہ کرے اور مال کو ضائع بھی نہ کرے، تو یہ اللہ کے دوست ہیں۔ مال کمانے کے متعلق دوسری جگہ پر احادیث میں اس کے اصول بیان فرمائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ طبعی طور پر مال کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ مال کی تعریف بھی یہی ہے، ما یمیل الیہ الطبع ویمکن ادخارہ لوقت الحاجہ، کہ جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہو، ضرورت کے لیے اس کو ذخیرہ کیا جا سکے، تو وہ مال ہوتا ہے۔ اور اصل اطلاق مال کا وہ سونے، چاندی اور زمین پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو کرنسی رائج ہے، اس کو آپ مال سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ یہ کسی بھی وقت اگر اسٹیٹ بینک کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ بلکہ ہو جاتا ہے، ایسا ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ 100 کا یہ نوٹ کینسل ہے، تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ رسیدیں ہیں، اس کو مال سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ اب حضرات نے دیکھا ہوگا نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حامل ہذا کو وقت مطالبہ حکومت ادا کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا سونا یا اتنی چاندی وہ حکومت دے گی، اور اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ جو لوگ معیشت سے اور فنانس سے تعلق رکھتے ہیں اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو انسان کمائی کے وقت دھوکے میں پڑتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر مال کماؤں گا، جیسے تیسے کماؤں گا، پھر وہ میرے لیے بہت نفع کا باعث ہوگا، پھر میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤں گا، لیکن وہ اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بن جاتا ہے اور آخرت میں بن جاتا ہے۔ 2 سال پہلے لاہور کے ڈاکٹر امجد تھے، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر مختلف لوگوں نے کالم لکھے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کا والد خود ڈپٹی کمشنر تھا لاہور کا، اور جس کا سسر پنجاب کا آئی جی تھا، چودھری محمد صاحب، ان کے داماد تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، گھر میں مال کی فراوانی تھی، شادی ہوئی۔ تو انہوں نے ایڈن کے نام سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اور اس میں لوگوں کے پیسے لگائے، 13,000 کے قریب اس کے ممبر بنائے، اور 25 ارب روپے لوگوں سے لے کر کھا گئے۔ مکمل فراڈ تھا، اس میں کچھ حقیقت نہیں تھی۔ کیس بنا اور افتخار چودھری اس وقت چیف جسٹس تھے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ اگر نکالنا چاہیں تو مل جائیں گی، 2-4 سال پرانی بات ہے، میرے خیال سے 2021 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت بہت سارے لوگوں نے کالم لکھے تھے ان کے بارے میں۔ تو افتخار چودھری کے پاس ان کا کیس گیا، وہ چیف جسٹس تھے اس وقت، تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بیٹے کا، ظفر نام تھا اس کا، ان کے بیٹے کا شاید، اس کے نکاح کا پیغام بھی افتخار چودھری کی بیٹی کے لیے بھیج دیا
افراح افتخار کے لیے کہ آپ اپنی بیٹی ہمیں دے دیں. تو چیف جسٹس صاحب ان کے رشتہ دار بن گئے, ان کے بیٹے کے سسر بن گئے. تو وہ جو 25 ارب کا کیس تھا وہ گول مول ہو گیا. جن لوگوں کے پیسے تھے وہ سارے رلتے رہے, پریشان رہے. اب جو بندہ گھر کے لیے زمین خریدتا ہے, ہر بندہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ گھر کا زیور بیچ دیتا ہے, پیٹ کاٹتا ہے, کس انداز سے پیسے جمع کرتا ہے, پھر جا کر وہ جمع کرواتا ہے. ان لوگوں کے پیسے یہ کھا گیا اور حکومت کے ساتھ ساز باز ہوئی. چیف جسٹس صاحب ان کے بیٹے کے داماد نکلے, بڑے دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی, خبروں میں بڑے چرچے رہے. اس کے بعد انہوں نے اس کیس کو دبایا اور کیس دب گیا. افتخار چودھری جب ہٹ گیا, ظاہر سی بات ہے ہر عروج کو ایک زوال ہے. دوبارہ نیب نے کیس کھولا ان کا, تو یہ دبئی بھاگ گئے. وہاں سے ان کو پکڑ کر واپس لایا گیا 2018 میں. تو انہوں نے کہا کہ میں 3 ارب جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں. ان کی بات نہیں بنی. نتیجتاً ان کو جیل میں بھیجا گیا. انہوں نے ساز باز کی اور خاندان کو لے کر کینیڈا چلے گئے. وہاں جانے کے بعد ان کو ایک ایسی عجیب سی بیماری لگی کہ جس سے ان کے خاندان کے لوگ, ان کے بچے تنگ آ گئے. واپس ان کو پاکستان لے کر آئے. یہاں لا کر ان کو چھوڑا. پھر وہ ایک عرصے تک بیماری میں اسی طرح پڑے رہے. کرتے کرتے 2021 میں ان کا انتقال ہوا. نہ ان کی بیماری کسی کو سمجھ میں آئی, نہ اس کا کوئی علاج ہوا. اس اذیت اور تکلیف میں انہوں نے اسی طرح زندگی گزار کر اپنا وقت پورا کیا اور دنیا سے چلے گئے. لیکن سب سے خطرے والی بات ان کے مرنے کے بعد وہ یہ پیش آئی کہ ایک عام آدمی مرتا ہے, ایک رکشے والا, ایک موچی, ایک ڈرائیور مر جاتا ہے, تو ہم کتنے ادب سے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں کہ جی مسلمان ہے, مر گیا ہے, جنازہ پڑھیں اس کا. ان کا جنازہ بند کمرے میں